کے کونے کونے میں محفل کو سجائیں گے، بڑی چاہت سے بڑے مان سے ہم جشن منائیں گے، بڑی چاہت سے بڑے مان سے ہم جشن منائیں گے۔ دولت و زر سے کیا غرض، ہمیں جاہ و غشم سے کیا غرض، ہاں دولت و زر سے کیا غرض، ہمیں جاہ و غشم سے کیا غرض، ان کی رضا ملے فقط، ہاں بس اس دن میں گائیں گے، بڑی چاہت سے بڑے مان سے ہم جشن منائیں گے، دنیا کے کونے کونے میں محفل کو سجائیں گے، بڑی چاہت سے بڑے ہمارے محترم ہم سفر حضرت خواجہ خواجگان ترین خادم دربار علیہ موری شریف جناب قبلہ صوفی محمد اشرف معصومی صاحب، وہ شروع سے جو میرے حضور خواجہ سرکار کے زمانے میں الحمدللہ پروگرام ہوا کرتا تھا، اس کے بارے میں آپ کو معروضات پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی ساحل لانا اشکالنا۔ دوستو، جیسا کہ میرے بھائیوں نے اس پروگرام کے متعلق بڑا تفصیل سے ذکر کیا، لیکن اس عاجز مسکین کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہ جب خواجہ پیر طریقت رہبر شریعت حضور خواجہ خواجگان خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ پہلی دفعہ مری میں آئے، کیوں آئے، کیسے آئے، وہ سب ان آنکھوں کے سامنے ہے۔ میرے پیر مرشد حضور خواجہ خواجگان یورپ کا 4 مہینے کا سفر کر کے جب واپس دربار علیہ موری شریف پہنچے تو آپ کچھ علیل تھے۔ ہمارے ایک پیر بھائی رئیس اعظم فیصل آباد حضرت الحاج خان انور خان بلوچ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے سرکار کی ذرا کمزوری دیکھی، بڑا سفر تھا آپ کا، تو انہوں نے پیر و مرشد کی محبت میں گورنر ہاؤس کے قریب ایک بلڈنگ لی، المنظر بلڈنگ، اور جا کر دربار میں میرے پیر و مرشد حضور خواجہ خواجگان کی بارگاہ میں چابیاں پیش کی۔ آپ نے پوچھا خان صاحب یہ کس چیز کی چابیاں ہیں؟ خان صاحب کہنے لگے حضور آپ تھک چکے ہیں، 4 مہینے کا 32 ملکوں کا سفر کر کے آپ آئے تھے، آپ تھک چکے ہیں، میں نے آپ کے لیے ایک بلڈنگ لی ہے مری کے اندر، ہمیں آپ کی ضرورت ہے، ہمیں آپ کی ضرورت ہے، آپ مہربانی فرمائیں کہ 2-3 مہینے گرمیوں کا وہاں آرام کر لیں، تھوڑا ریسٹ ہو جائے گا، صحت بھی اچھی ہو جائے گی۔ تو میرے پیر مرشد اس طرح جھومنے لگے، جھومتے جھومتے کہنے لگے آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث بیان فرمائی کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک مکان تعمیر کیا ہے، حضور جب تک آپ تشریف نہیں لائیں گے دعا کے لیے میں اس مکان میں نہیں جاؤں گا۔ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے ضرور چلیں گے۔ آپ صحابہ اکرام کو ساتھ لے کر اس مکان میں پہنچے، جب مکان کو دیکھا ایک کھڑکی تھی، ایک خالی جگہ تھی، سرکار نے پوچھا اے میرے سنگی، اے میرے دوست، یہ خالی جگہ کیوں چھوڑی؟ اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ قربان، یہ تازہ ہوا کے لیے میں نے رکھی ہے کھڑکی، تازہ ہوا کے لیے کھڑکی رکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے تیری بات سن کے افسوس ہوا ہے، کاش، انہوں نے کہا حضور اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو بتائیں میں اس مکان کو گرا دوں۔ آپ نے کہا نہیں، کاش اگر تیری یہ نیت ہوتی، یہ کھڑکی رکھی ہے میں نے اذان کی آواز سننے کے لیے، تو قیامت تک یہ کھڑکی قائم رہتی، کھڑکی سے اذان کی آواز آتی، تمہیں ثواب پہنچتا اور ہوا تیرے کو مفت میں ملی۔ آپ نے ارشاد فرمایا خان صاحب ٹھیک ہے، تم نے میری محبت میں میرے اثار میں بلڈنگ لی ہے مری کے اندر آرام کے لیے، لیکن میں جانتا ہوں سن 1935 کے اندر کوہسار کوئٹہ کے اندر انگریز کا زمانہ تھا، پوری دنیا سے لوگ وہاں عیاشی کرنے کے لیے آتے تھے، وہاں عیش و عشرت کرنے کے لیے آتے تھے، اللہ کی
गवारा न हुआ, उस परवरदिगार आलम ने उस पूरी बस्ती को हला कर गर्क कर दिया, सारी कोटे की बस्ती तबाह बर्बाद हो गई। आप इरशाद फरमाते हैं मेरे पीरो मुर्शिद हजूर ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा मोहम्मद मासूम रहमतुल्लाह, आप इरशाद फरमाते हैं मैं काफ़ी देर से मरी के बारे में फिक्रमंद था, मरी के बारे में फिक्रमंद था कि वहाँ भी बहुत खराफात हो रही हैं। 14 अगस्त को बहुत खराफात होती हैं, लोग यहाँ सड़कों पे डांस करते हैं, औरतें और मर्द। मैं काफ़ी देर से सोच रहा था कोई वसीला बने तो मरी के अंदर अल्लाह के रसूल का पैगाम पहुँचाऊँ। खान साहब ठीक है, तुमने चाबियाँ दी हैं आराम करने के लिए, ये फ़कीर आराम नहीं करेगा, उस मखलूक तक अल्लाह के रसूल का पैगाम को पहुँचाएगा। ये वजह थी सरकार के मरी में आने की। फिर जब यहाँ आए आपने सिलसिला शुरू किया, कोई बंदा आपकी बात को सुनता नहीं था, आपने मेहनत नहीं छोड़ी, मशक्कत नहीं छोड़ी। बड़े बड़े जय्यत खुलफा आपके साथ थे, बड़े बड़े खादमीन आपके साथ होते थे। हमें ड्यूटी होती थी हमारी, हम 4-5 आदमियों को सरकार वहाँ से भेजते थे जिक्र करते हुए, वहाँ से निकलो, आस्थाने से निकलो, इस आगे जाके गौसिया मस्जिद तक जाओ, जिक्र करते हुए जाओ, फिर दूसरे रास्ते से वापस आ जाओ। सारा दिन सरकार मरी की गलियों में सड़कों पे अल्लाह का जिक्र कराते थे। फिर एक वक्त आया, आपने मखलूक खुदा को पूरे पाकिस्तान से इकट्ठा करके ये जुलूस का सिलसिला शुरू किया। वहाँ से कश्मीर पॉइंट से लेकर इसी मकाम पर ख्वाजा मोहम्मद मासूम रहमतुल्लाह अलैह ने जो जिक्र का शुरू किया सिलसिला, आज वो वही सुन्नत अपने पीरो मुर्शिद की हम सब संगी मिलकर ख्वाजा महबूब इलाही नसीम व सज्जादा नशीन वादी अजीज, अल्लाह ताला किसी को मनसब अता फरमाता है। ये मामूली नहीं है मालिक, एक चीज नुक्ता याद रखो, ये काम और कोई नहीं क्या क्यों नहीं कर सका। बातें बहुत लोग करते हैं, लेकिन मालिक ने जिससे काम लेना होता है उसको वसाइल अता फरमाते हैं। हजरत मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह से काम लेना था, उनको जहांगीर मिल गया। मेरे पीरो मुर्शिद ख्वाजा मोहम्मद मासूम के साथ एक जहांगीर नहीं, हजारों जहांगीर थे। ख्वाजा साहब के साथ जो जहांगीर थे वो दौलतमंद जहांगीर नहीं थे, वो दिलों को पाक करने वाले जहांगीर थे। ख्वाजा साहब ने ऐसी टीम तैयार की, आपने क्या अमीरी गरीब की मसला नहीं, बड़ा आदमी वो है जिसके दिल के अंदर अल्लाह के रसूल की मोहब्बत है, जो इसके अंदर तकवा है, परहेजगारी है, वो बड़ा आदमी है। ये देख लो, बिला इम्तियाज ख्वाजा साहब के आलम दीन थे। वो बयान फरमा रहे थे हमारे इत्तेहाद के लिए कि 18 बंदे, 18 बेटे मेरे दोस्त के हैं, अगर वो इकट्ठे बैठकर एक जगह पे खाना खाएं, एक चूल्हे पे रोटी खाएं तो बाप कितना खुश होगा। मैंने उसका यही जवाब दिया, मैंने कहा हमारे पूरे मुर्शिद के 18 बेटे नहीं हैं, लाखों बेटे हैं और सब एक हैं, सब एक हैं, और उनकी रगों के अंदर ख्वाजा मोहम्मद मासूम रहमतुल्लाह का रूहानी खून दौड़ रहा है। इससे फर्क नहीं पड़ता कोई लाहौर में बैठा है, कोई कराची में बैठा है, कोई सियालकोट में बैठा है, कोई वादी अजीज में बैठा है, कोई गुजरांवाला में बैठा है, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि जो ख्वाजा साहब ने ड्यूटी लगाई वो पूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ड्यूटी लगाई ख्वाजा महबूब इलाही नसीम के, आपके वालिद गिरामी ख्वाजा मोहम्मद अली रहमतुल्लाह अलैह की जंगल बियावान के अंदर दरियाओं के दरमियान चिराग पुल के जाके देखो और तुम्हारी अकल काम नहीं करेगी। मैंने अपनी आंखों से वो जंगल देखा हुआ है, इधर भी दरिया इधर भी दरिया, दरमियान में जंगल। और फिर कादियानियों के लिए हजूर के आलम रहमतुल्लाह अलैह ने सूफी मोहम्मद अली साहब की वहाँ ड्यूटी लगाई। दुनिया हैरान हो गई, यहाँ तो चरिंदे हैं, दरिंदे हैं, डाकू हैं, चोर हैं, हजूर यहाँ किस तरह बढ़ा दिया। आपने कहा जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। वो ड्यूटी ख्वाजा महबूब इलाही साहब के वालिद गिरामी पीर मुर्शिद ख्वाजा मोहम्मद अली रहमतुल्लाह अलैह भाई, उसके बाद ये ड्यूटी आज ख्वाजा महबूब इलाही साहब नसीम के हिस्से में आई है। मरी के अंदर ये इतना बड़ा एहतमाम करना, इतना बड़ा खिदमत कर दी। ख्वाजा मोहम्मद मासूम रहमतुल्लाह अलैह के संगियों की, मखलूक खुदा की जो खिदमत की है, ये उन्हीं को अल्लाह ताला ने शरफ अता फरमाया। हम दुआ करते हैं ख्वाजा महबूब इलाही साहब नसीम, उनके संगी साथी, हम सब उनके साथी हैं, हम सब साथी हैं, हम सब ख्वाजा मोहम्मद मासूम के गुलाम हैं। हम ये नहीं है
ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ وادی والا ہے، وہ موری والا ہے، نہیں، ہم سب خواجہ نواب الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے غلام ہیں، ہم ان کی اولاد ہیں، کوئی کہیں بیٹھا ہے، کوئی کہیں بیٹھا ہے۔ دعا کرے اللہ تعالیٰ خواجہ محبوب اللہ صاحب نسیم کو زندگی عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے۔ یہ جو مری کی بہاریں ہیں، مری کے آپ یہاں کھڑے ہو کر ایک بات کی آپ نے، اسی جلوس کے اندر آج وہ یاد آ گئی، جلوس کو روکا، ذکر ہو رہا تھا، آپ نے جلوس کو روکا، آپ نے ارشاد فرمایا، او دوستو، یہ مری کے پہاڑ، یہ پہاڑوں کے ذرات، مری کے درختوں کی گنتی کوئی نہیں کر سکتا، اور مری کے پتے جو درختوں کے ہیں وہ بھی قیامت کے دن گواہی دیں گے، یا اللہ یہ تیرے بندے کوہ سارے مری کے اندر تیرا ذکر کے لیے آئے تھے، نہ ان کو کوئی طمع تھا، نہ کوئی لالچ تھا، نہ کوئی اور مقصد تھا، صرف ایک ہی مقصد تھا، مخلوق خدا تک اللہ تیرا پیغام پہنچانا۔ اور ایک قیامت کے دن یہ مری کے پہاڑ، درخت، گلیاں، کوچاں سب آپ کی گواہی دیں گے کہ یا اللہ کہاں سے آیا، کوئی ذکر خدا کے لیے آیا ہے، ذکر مصطفیٰ کے لیے آئے ہیں۔ کشمیر پوائنٹ کے اوپر میرے پیر و مرشد نے اکرم لاج ایک مکان، ایک کوٹھی کرائے پہ لی، وہاں سے یہ ذکر و فکر کا سلسلہ شروع کیا، اور دنیا بڑھتی گئی، ضرورت پیش آئی، اس کوٹھی کے ساتھ ایک جگہ تھی 7 مرلے کی، آپ نے ارشاد فرمایا اور دنیا سے چلے جانا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ایک یادگار چھوڑ کے جاؤں، آپ نے زندگی کے اندر، اور آپ نے کوٹھی نہیں بنائی، جاؤ پوری دنیا کے اندر کچھ ثابت نہیں کر سکتا کہ خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ کے نام کے 1 انچ زمین بھی ہو، 1 انچ زمین نہیں بنائی، کوئی کوٹھی نہیں بنائی، کوئی بنگلہ نہیں بنایا، کوئی مکان نہیں بنایا، کیا بنایا؟ مسجدیں بنائیں اور مدرسے بنائیں، آستانے بنائیں، جہاں ذکر و فکر کی بہاریں چل رہی ہیں۔ وہ خواجہ محمد معصوم پاکستان کا وہ واحد پیر تھا، اور جن کے اربوں پتی مرید تھے، خربوں پر مرید تھے، بڑے بڑے راجے مہاراجے آپ کے مرید تھے، لیکن آپ نے ایک کمرہ اپنی ذات کے لیے نہیں بنایا، یہ کشمیر پوائنٹ کے اتنی قیمتی زمین پہ خواجہ صاحب نے جامعہ معصومیہ کے نام سے مسجد بنائی، 7 مدرسہ بنایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ میں تحفہ دے کے جا رہا ہوں حضور کی امت کے لیے، اپنے سنگیوں کے لیے، قیامت تک یہاں لوگ نماز پڑھتے رہیں گے اور سب کو ثواب اس کا پہنچتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پیر و مرشد کی اس مسجد کو تا قیامت شاد اور آباد رکھے۔ دل کی گہرائیوں سے حضور پیر طریقت، رہبر شریعت، تاجدار وادی عزیز شریف حضرت خواجہ محبوب اللہ نسیم صاحب اور ان کے تمام خلفاء، مریدین، چاہنے والے، ماننے والے سب کو دل کی گہرائیوں سے جشن نزول قرآن، جشن خواجہ محمد معصوم و محفل ذکر خدا و ذکر مصطفیٰ کی یہ محفل منعقد کرنے پہ اور ہزاروں لوگوں کی خدمت کرنے پہ تہ دل سے مبارکباد دیتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ خواجہ صاحب کو زندگی بھی عطا فرمائے، تندرستی بھی عطا فرمائے، اور پوری دنیا کے اندر جو سفر بھی کر رہے ہیں اس سفر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ مزید 4 چاند لگائے، سال میں کئی دفعہ جا کے مدینہ پاک میں حاضری دے کے آتے ہیں۔ یہ بھی میرے پیر و مرشد خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ کی سنت ادا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی بحال رکھے، اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔